الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اپنی عبادت کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سامعین ذی وقار، اسلامی مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ، ایک عظیم مہینہ رجب المرجب رواں دواں ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے چند معروضات رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے اندر مختلف خوبیاں ودیعت رکھی ہیں، برائی بلائی رکھی ہے، تابعداری اور سرکشی اس انسان کے اندر رکھی ہے۔ وہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے، بلائی بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی تابعداری بھی کرتا ہے، کبھی کبھار سرکشی بھی کرتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ رب العزت نے ایک انسان کے اندر رکھی، یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں میں بھی فرق مراتب رکھا ہے۔ مرتبوں کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے سے جس طرح افضل ہو سکتا ہے، ایک شخص تقوی میں دوسرے سے افضل ہو سکتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف بخشا اور اسے فضیلت عطا کی، کسی کو اپنے ہاں بلایا اور اسے شرف عطا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح انسانوں میں فرق مراتب رکھے ہیں، اسی طرح اور مخلوق کے اندر بھی رکھا ہے۔
زمین و آسمان کو آپ دیکھ لیں، چرند پرند کو آپ دیکھ لیں، جن و انس کو آپ دیکھ لیں، کتنا بڑا تفاوت ہے ان کے اندر۔ اسی طرح دنوں میں بھی بعض دن جو ہیں دوسرے بعض کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، جیسے جمعہ کا دن ہے جسے سید الایام کہا جاتا ہے، اسی طرح عیدین کے دن ہو گئے کہ وہ باقی دنوں سے افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مہینوں میں بھی بعض مہینے دوسرے بعض مہینوں سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اور مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب المرجب بھی ہے۔ حرمت والے مہینوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی جب جنگ و جدال ہوتا تھا تو ان مہینوں کے اندر روک دیا جاتا تھا، ان مہینوں کی تعظیم کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے۔ پھر جب اسلام نے اپنا نور جو ہے عالم اسلام میں پھیلایا تو تب بھی ان مہینوں کی فضیلت کو برقرار رکھا گیا۔ میرے بھائیو، رجب المرجب جو ہے، رجب کا معنی علامہ مناوی رحمہ اللہ اپنی کتاب فیض القدیر للمناوی کے اندر لکھتے ہیں، وَتُسَمَّى الشَّهْرُ الرَّجَبَ رَجَبًا لِأَنَّهُ تُكَسَّرُ وَتُعَظَّمُ فِيهِ، یعنی یہ ایک عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے، اس وجہ سے اسے رجب کہا جاتا ہے۔ اور عربوں کے ہاں تو اس کے اور بھی بہت سے نام مشہور ہیں، ایک اسے رجب الاصم بھی کہا جاتا ہے، رجب الاصم۔ بہرحال رجب المرجب کی اتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں، بلکہ رجب المرجب کے ساتھ ساتھ جتنے اشہر حرم ہیں، محققین حضرات فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر دوسرے مہینوں کی بنسبت نیکی اور بدی جو ہے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک نیکی انسان دوسرے کسی مہینے میں کر رہا ہے اور ایک نیکی انسان ان 4 مہینوں میں سے کر رہا ہے، تو ان مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں کرنے سے اللہ رب العزت دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص کسی دوسرے مہینے کے اندر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور پھر ان 4 مہینوں میں کرتا ہے تو اس گناہ کی جو قباحت ہے، شناعت ہے، وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہ ایام افضل سے افضل ترین ہیں میرے بھائی، یہ مہینے افضل ہیں، ان میں نیکی دگنا ہوتی ہے، تو برائی بھی جب انسان کوئی برا کام بھی کرتا ہے تو اس کی شناعت بھی پھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ آسان سی مثال ہے، ایک شخص عام سی جگہ میں گناہ کرتا ہے اور ایک شخص جا کر بیت اللہ کے اندر گناہ کرتا ہے، تو اس سرزمین پر جا کر گناہ کرنے والے کا گناہ دگنا ہوتا ہے۔ یہی مثال اس مہینے کی بھی ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، ذی-قعد ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ تو یہ مہینے باقی مہینوں کی بنسبت افضل ترین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک قریب آ جاتا تھا تو اب رجب کے مہینے سے تیاری شروع فرما لیتے تھے رمضان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔
کبھی اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ لا یفطر، قریب تھا کہ وہ افطاری ہی نہ کریں، یعنی اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور کبھی کبھار بالکل روزے نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ جو ہے، اس میں بھی اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو دوسرے مہینوں کی بنسبت اس میں زیادہ ثواب پاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی اسی کی تائید کرتا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، کہ باقی مہینوں کے اندر کوئی کام کیا جائے اور اس مہینے کے اندر کیا جائے تو اس مہینے میں انسان کو اجر و ثواب میں اضافہ ملتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں، کہ ان مہینوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، باقی مہینوں میں بھی کرنے ہیں، بالخصوص ان مہینوں کے اندر ہم نے اپنے اچھائیاں جو ہیں، نیک اعمال جو ہیں، ان میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ اگر ذکر و اذکار پہلے ہم کم کر رہے تھے، ابھی زیادہ کر دینا چاہیے۔ نمازوں پر انسان فوکس کر لے، اپنی زیادہ سے زیادہ نمازوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرے۔ میرے بھائیو، رجب المرجب کا مہینہ جب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان، برکت دے دے ہمیں رجب میں اور شعبان، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ برکت کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ ہم اپنی عمومی زندگی کے اندر معاشرے میں ایک دوسرے کو ہم مبارکباد دیتے رہتے ہیں۔ کسی نے اچھی ڈگری حاصل کر لی، اس کو ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ شادی کر لی، ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ کوئی کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ کسی نے اچھا گھر بنا لیا، مبارک ہو۔ یہ ہم مبارکبادیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ مبارک برکت سے نکلا ہے۔ اصل یہ ہے کیا چیز؟ ایک ہے میرے بھائیوں اسباب راحت، اسباب سکون، اور ایک ہے اصل سکون، اصل راحت۔ تو اسباب راحت اپنانے کے بعد انسان کو جو راحت اور سکون ملتا ہے وہی برکت کہلاتا ہے۔ ایک شخص نے گھر بنایا، اس کے اندر ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن مشکلات دن بدن زیادہ ہو رہی ہیں، ٹینشنیں زیادہ ہو رہی ہیں، بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو نعمتیں تو اس کو میسر ہیں، لیکن برکتیں میسر نہیں ہیں۔ اس کو برکت کب ہوگی؟ جب اس نعمت سے وہ فائدہ بھی اٹھا لے۔ اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے، لیکن وہ انسان کے لیے علم نافع نہیں ہے، آگے پھیلالا نہیں ہے، تو برکت نہیں ہے علم کے اندر۔ برکت کب آئے گی؟ اپنے پاس علم آیا، اب اس علم کو آگے ڈیلیور بھی کر رہا ہے دوسروں تک، یہ برکت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، یا اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح کے اندر لکھتے ہیں، وبلغنا رمضان کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مکمل مہینہ نصیب فرما، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی رات کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، رجب المرجب کے اندر کوئی خاص عبادت شریعت کے اندر کوئی بھی ثابت نہیں کہ انسان کوئی خاص قسم کے روزے رکھے یا خاص قسم کی کوئی مخصوص عبادت کرے۔ اس طرح کی شریعت میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں۔ ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے توہمات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ انسان اصل دین جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا گیا تھا، اس کو انسان چھوڑ کر خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بدعات کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی من گڑت چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھے اعمال کر رہا ہوں۔
بدعات کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک انسان بدعت میں مبتلا ہو کر یہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا. ایسا ہے جیسے ایک کافر شخص کوئی نیکی کر رہا ہو، جس طرح اس کو نفع نہیں پہنچتا ہے، اس کا اجر و ثواب نہیں پہنچتا ہے. تو بدعت کا بھی یہی حال ہے کہ بدعت والا انسان اس کام میں مبتلا ہو اور ساتھ ساتھ انسان یہ امید رکھ رہا ہے مجھے ثواب بھی ملے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. انسان کو ثواب تب ملتا ہے جب انسان کوئی نیک اعمال کرتا ہے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، تب جا کر اس کا عمل جو ہے عند اللہ قبول بھی ہوتا ہے اور اسے اجر و ثواب بھی ہوتا ہے. اب رجب المرجب کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ طرح طرح کی جو بدعات ہیں ان میں سے کیا ہوتی ہے، صوم ہزاری، یعنی 27 رجب کو ایک روزہ رکھتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ایک روزے کے بدلے میں 1000 روزوں کا ثواب. شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ کسی حدیث کے اندر یہ وارد ہوا ہے کہ ایک روزہ رکھا جائے گا اور اس کے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا. عام روزہ بندہ رکھ سکتا ہے وقت کی تعیین کیے بغیر، تعداد کی تعیین کیے بغیر، لیکن یہ اعتقاد رکھتے ہوئے پھر خاص تاریخ کو یہ روزہ رکھنا، بہت سے لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح. تو عام دنوں میں آپ رکھیں، لیکن خاص وہ متعین دن سمجھ کر اسی دن کو آ کر پھر آپ یہ روزہ رکھیں گے تو یہ بدعت بن جاتی. اسی طرح بعض لوگ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں. اب صلاۃ الرغائب 27 رجب المرجب کی شب میں وہ کیا کرتے ہیں، مخصوص طرح کی ایک نماز پڑھتے ہیں. پتہ نہیں 6 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے یا 12 رکعت کے اوپر، اس طرح مشتمل ایک نماز پڑھتے ہیں اور اس میں فلاں فلاں تسبیح اور فلاں فلاں چیزیں، ایسی چیزیں ہیں جس کی شریعت میں کہیں اصل ملتی ہی نہیں ہے. انسان عام آپ عبادت کریں جس طرح عبادت ثابت ہے، تہجد آپ پڑھیں، نوافل آپ ادا کریں، لیکن ایک مخصوص نماز جس کا شریعت سے ثبوت ہی نہیں ملتا ہے، انسان ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو الٹا انسان کو ثواب کے بجائے جو ہے بدعت کا عذاب ملتا ہے انسان. تو ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اس طرح کی دیکھیں شب معراج جو ہے، علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ تقریباً 45 صحابہ کرام نے یہ واقعہ معراج جو ہے اس روایت کو روایت کی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے تک زندہ رہے؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ اس کے بعد کسی صحابی نے اس طرح کی مخصوص عبادت اس شب میں کی، کہیں بھی ثابت نہیں ہے میرے پاس. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہم سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے عشق رکھتی تھی. اگر آج کا مسلمان اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس صحابی سے میرا عشق زیادہ ہے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ سامنے دیکھا، ان کی صحبتوں میں رہے، اگر ایک کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ اس کے بعد کی زندگی میں، تو پھر وہ کام ہم کیوں کریں گے؟ تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو بعض لوگ، ایک رسم ہے کونڈوں کی رسم، 22 رجب المرجب کو لوگ میٹھی کوئی چیز بنا دیتے ہیں اور اسے تقسیم کر دیتے ہیں اس دن، اور کونڈوں کی رسم کہتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں کر رہے ہیں ایسا، تو کہتے ہیں اس دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی. میرے بھائیو تاریخ کا آپ مطالعہ فرمائیں، 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ولادت ہے نہ وفات کا دن ہے. ان کی تو ولادت جو ہے وہ تو رمضان المبارک کے اندر ہوئی. 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن ہے. اب اس چیز کو چھپانے کے لیے ہمارے بعض روافض نے اس طریقے کو رائج کر، اور بعض لوگ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ویسے ہم نے پکا کر کسی کو کھلا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں پورے سال کے اندر 365 دن ہیں، اس دن کیوں نہیں کھلاتے؟ غریب کی مدد ان دنوں میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ کسی کے گھر یا پڑوسی کے گھر 365 دن میں کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ آیا اس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے؟
اس کے ہاں راشن ہے یا نہیں ہے، اس کے بچے پیٹ بھر کر سو رہے ہیں، سیر ہو کر سو رہے ہیں یا بھوکے سو رہے ہیں۔ خاص دن پر آ کر اسی دن آ کر ایک چیز ان کو دینا، یہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔ صدقہ زکوٰۃ کریں، آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اس چیز پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، لیکن فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کریں۔ خاص طور پر ان اشہر حرم کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کہ انسان بدعات کے اندر مبتلا ہو جائے، انسان گناہ کے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے میرے بھائی۔ تو ان اشہر حرم میں اگر اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے تو دوسرے کے اوپر ظلم کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ خاص طور پر ان مہینوں کے اندر دوسرے کا حق کھانے پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہوگا، دوسرے کا مال کھانے پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہوگا، دوسرے کا حق تلف کرنے پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہوگا، پڑوسی کو تکلیف دینے پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہوگا۔ قرآن مجید تو ہمیں روک رہا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر آپ نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ تو جو شخص اپنے اوپر تو ظلم کر ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ پڑوسی کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، وہ رشتہ دار پر بھی ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے والدین پر بھی ظلم کر رہا ہے، بیوی بچوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، بہنوں کا بھی حق مار کر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس کو کتنا بڑا جرم اس کا لکھا جائے گا۔ تو ان مہینوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف آنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے۔ یہ رمضان المبارک کا ایک مقدمہ ہے، اور تیاری ہم نے مادی اعتبار سے نہیں کرنی، روحانی اعتبار سے ہم نے تیاری کرنی۔ روحانی اعتبار سے ہم کیسے تیاری کریں گے؟ پورا سال کسی سے اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے وہ نمازوں کی قضا کر لیں، جتنی نمازیں اس سے رہ گئی ہیں۔ کسی کا حق رہ گیا ہے وہ حق ادا کر دے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے جا کر معافی مانگ لے، کسی کا حق کھایا ہے اس کے حق کی تلافی کر دے۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے میرے بھائی، کہ جب رمضان المبارک آئے تو آپ نے اپنے اوپر سے بوجھ اتار دیا، حقوق اللہ کا بھی بوجھ اتار دیا اور حقوق العباد کا بھی بوجھ اپنے اوپر سے اتار دیا، تاکہ انسان رمضان المبارک کے اندر پھر سکون کے ساتھ عبادت کر سکے، سکون کے ساتھ روزے رکھ سکے، سکون کے ساتھ قیام اللیل کر سکے۔ تو آج سے ہم نے تیاری کرنی ہے میرے بھائی، آج سے جتنے رجب المرجب کے دن گزر چکے ہیں 100 گزر چکے ہیں، آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج سے پہلے ہم سے جتنی نمازیں ضائع ہو چکی ہیں، ایک نماز میرے بھائیو جب اپنے وقت سے ضائع ہو جاتی ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے جس شخص نے اپنے وقت سے نماز کو ٹال دیا جان بوجھ کر، بعد میں وہ پوری زندگی بھی پڑھتا رہے، اس ایک نماز کا جتنا ثواب ملتا تھا وہ ثواب پھر حاصل نہیں ہوتا۔ تو آج سے کوشش کریں سب سے پہلے جو 5 وقت فرض نماز ہے اس کو ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اس کے بعد جو ہم سے پیچھے نمازیں رہ چکی ہیں ان نمازوں کو ہم قضا کریں، تاکہ آخرت میں جا کر ان کا ہمیں حساب جو ہے ہلکا ہو جائے ہمارے اوپر سے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو حقوق کی ادائیگی ہے اسے ہم اس پر فوکس کریں کہ کسی کا حق کھایا ہے اسے دیں، جس کو حق دینا ہے ان کے حقوق عطا کریں، والدین کا خیال رکھیں، والدین ناراض ہیں ان کو منائیں، تاکہ رمضان المبارک تک آپ جو ہیں بالکل ہلکے ہو جائیں، آپ کے اوپر سے یہ گناہوں کا بوجھ جو ہے یہ ہلکا ہو جائے، تب جا کر میرے بھائیوں ان عبادات کا جو مٹھاس ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے